تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا ينصر. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں جا بجا بنی اسرائیل کی شرارتوں کا تذکرہ کیا اور اپنی طرف سے جو ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تعلیمات جاری فرمائیں اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو وسیلہ بنایا، ان تمام کا تذکرہ کیا. چنانچہ قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. بچو اس دن سے، واتقوا ڈرو اس دن سے، یومن ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس کوئی نفس کوئی جان کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گی، کوئی کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا. ولا يقبل منها عدل اور ان سے عدل بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعة اور کوئی سفارش بھی کارگر نہیں ہوگی. ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے دنیا کے معاملات کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں. ایسا دن جس دن ہمارے اوپر قیامت قائم ہوگی، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن پاک نے جس انداز میں کہا، اور موجودہ زمانے کی جیلوں میں اگر کوئی شخص پھنس جائے اس کے لیے بھی یہی 4 راستے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک نے کہا واتقوا بچو اس دن سے، یوما لا تجزی نفس عن نفس کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا. اگر کسی آدمی پر جرم کا الزام ہو اور اس کے مقابلے میں کسی آدمی کو کھڑا کر دیا جائے تو اس کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے. قیامت کے دن ضمانت منظور کرنے کے لیے انتظام نہیں ہوگا، شخصی ضمانت نہیں مانی جائے گی. ایک آدمی یہاں پاکستان میں کسی جیل میں پھنس گیا، کسی جگہ پر اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس بندے کے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں کہ اگر یہ آدمی ہمارے بلانے پر عدالت میں پیش نہیں ہوا تو بدلے میں آپ کو پکڑا جائے گا. یہ شخصی ضمانت ہوتی ہے. یہ شخصی ضمانت قیامت کے دن نہیں چلے گی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہم نے کہا جی ہمارا جرمانہ لے لو اور ہمارا بندہ چھوڑ دو، جرمانہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. پھر ایک صورت اور ہوتی ہے کہ جی سفارش کی ہے کسی بڑے آدمی نے، جی صدر صاحب نے کہا ہے کہ اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے. صدر کی بات تسلیم کی جائے گی. مظلوم کی آہیں بڑی اونچی تھیں، آواز اوپر تک چلی گئی، ٹھیک ہے. ولا تنفعها شفاعة اور اس مجرم کو صدارتی سفارش بھی حاصل نہیں ہوگی. ولا هم ينصرون چوتھی صورت ہوتی ہے کہ لوگ حملہ کر کے، تھانے پر حملہ کر کے اپنا بندہ چھڑا لیں. ہم اپنے قانون کو نہیں مانتے، ہم نے اپنا بندہ چھڑانا تھا، ہم نے تھانے پر حملہ کیا، بندہ چھڑا لیا. تو ولا هم ينصرون اس اللہ تعالیٰ کے باغی کو وہاں پر چھڑانے کے لیے بھی کوئی میسر نہیں آئے گا. اسی مضمون کو ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو جا بجا موجود ہے. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا بچہ اپنے باپ کو بدلہ نہیں دے سکے گا. قرآن پاک نے کہا ہم کتنے نااہل ہیں، ہم کتنے ناسمجھ ہیں. ہم اپنی سمجھداری کو خود ہی چیلنج کر کے دیکھ لیں، ہمیں نظر آئے گا کہ ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں اور جس طرح سے ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ والا سمجھ رہے ہیں، باقی رہنے والا سمجھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنی ہے، قیامت قائم کرنی
اللہ تعالیٰ نے ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ یہ قیامت قائم کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، ٹھہرو ذرا صبر کرو، إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت ایسے کی ہے کہ قیامت بس آئی چلی ہے، بس پہنچی ہے، آئی ہے، بس آنے ہی والی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی ایسے اتباع کرو گے، ایسے پیچھے چلو گے کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے، اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یہود کو یہ بات معلوم ہے کہ بعث بعد الموت ہوگا، موت کے بعد اٹھایا جائے گا۔ یہود کو یہ بات پتہ ہے کہ جو ہم اس وقت سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کریں، پوری عالمی معیشت کو اپنے قبضے میں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن بہرحال انجام موت ہے۔ لیکن چونکہ ان کا ایک مزاج ہے، انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہمارے پاس اور نہیں، وہ اس پر مطمئن ہے، اور ہم ان کے پیچھے چل کر مطمئن ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اس نے سرکشی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اثر انداز کیا، کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا، ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ ہم دنیاوی معاملات میں دیکھیں، ایک بچے کا باپ ذرا اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہو، اور وہ بچہ دنیاوی امور کے اندر کہیں کوئی غلطی کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا غلطی سرزد ہو جائے تو وہ کانپ جاتا ہے، اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے پوچھیں گے، میرا حساب کتاب کیا ہوگا، مجھے اپنے ابا کو جواب دینا ہے۔ لیکن ہم جس چیز پہ چل رہے ہیں، ہمیں حقیقی معبود کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم تو اب اس وقت اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں کہ وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مرنے کے بعد جب کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے بڑے بھی اٹھائے جائیں گے؟ ہم اس وقت اس حال کو پہنچے ہوئے، ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ ہمارا معبود ہم سے ناراض ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس ناراضگی کے اسباب جاننے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بارے میں جاننا یا سوچنا سمجھنا نہیں چاہتے، ہمیں اپنا اچھا لگ رہا ہے، اور جہاں کہیں پر ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، وہ خطائیں اس کے لیے ہمارے پاس جواب ہے، جسٹیفیکیشنز ہیں، وضاحتیں ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہماری جو آخرت کا نظام ہے یہ دائمی ہے، اور مسلمان کے لیے تو اللہ رب العزت نے مستقلاً انتظام فرمایا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو مؤثر ترین جانتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ہمارے لیے کہا کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے وہ فانی، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا نام تو صرف اللہ کا ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے، زبردست طاقتور ہے۔ وہ اب تک اتنا بڑا نظام چلا کر نہیں تھکا، کبھی ایسی ڈاکٹروں نے بات کی ہو کہ نہیں اب اللہ پاک کے خزانوں میں آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں نہیں ملے گی، اب بچے لنگڑے لولے ہی پیدا ہوں گے،
اب مرغیاں انڈے نہیں دیں گی. اتنا بڑا نظام ہے، اور اس پورے نظام کے اندر کہیں پر کوئی بھی سکون نظر نہیں آیا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. رحمان کے تخلیق کے اندر تم کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھو گے، سب ایک جیسا. اتنا عظیم نظام ہے، اور اس نظام کا چلانے والا ایک ہے. اس نے اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کیا، اور نہ وہ کرے گا نہ کرتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا. ایک گھر میں 2 قرآنوں کی نہیں چلتی، اتنا بڑا نظام کیسے چلتا؟ اس دن سے ڈرایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن پاک نے دعا کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر ایک اپنی اپنی میں لگا ہوا ہوگا، وہ دوسرے سے مستغنی ہوگا، دوسرے کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہوگی. ایک بچہ آئے گا، اماں میں تیرا بچہ ہوں، مانتی ہوں. تو نے مجھے دودھ پلایا، مانتی ہوں. قیامت کا دن ہے، بچہ آیا، ماں تو نے مجھے پالا پوسا جوان کیا. سارے نقشے واقع سامنے کھینچے گا، اس کے سارے احسانات کو گنوائے گا. کہ اسماء میرے پاس ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی دے دو. اگر یہ نہیں ہو سکتا، یہ سودا نہیں چلے گا، یہ سودا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ہے، واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کیسے کیسے کام آ سکتا ہے؟ جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. ہم اس وقت میں اپنے اطراف میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جو دوستوں پر اعتماد کرتے ہیں، بھائیوں پر نہیں. یہ ہماری معاشرتی خامی ہے. ہم سب اسی کشتی کے سوار ہیں. دوستوں پر اعتماد ہو جاتا ہے، بھائیوں پر نہیں ہوتا. کیا خیال ہے آخرت کے بارے میں؟ کون کام آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی نقشہ کھینچ دیا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر ایک اپنی اپنی میں لگا ہوا ہوگا، دوسرے سے مستغنی ہوگا. ہم اس وقت میں واتقوا کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. انسان کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے جو اس نے اپنے کل کے لیے بھیج رکھا ہے. پھر دوبارہ کہا واتقوا اللہ. ایک آیت میں 2 بار اللہ کہہ رہے ہیں ڈرو، بچو بچو. دامن سنبھال کر نکل جانا کمال ہے، دامن سنبھال کر نکل جانا کمال ہے. اور اس وقت میں ہمارا جو نقشہ ہے، ہم اس پورے نقشے میں اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم اپنے مجرم خود ہیں. اپنے مجرم ہم خود ہیں. ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ کسی ایک پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اس کے مزاج میں ظلم ہے نہیں. اور اس نے کہا ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے سے محبت بھی نہیں کرتا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہم ایسی قوم ہیں جس نے اپنے آپ کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیا، شیطان کے نرغے میں آ گئے ہیں. اور شیطان نے صاف طور پہ ہمارے لیے پورا اخلاص والا جملہ بتاتا ہوں شیطان کا. شیطان نے کہا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میرے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں تھی لیکن یہ کہ میں نے تمہیں پکارا. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ سچ کہتا ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ اس کے پاس انبیاء ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ اتقیاء ہیں، نہ اصفیاء ہیں. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اس کے پاس صرف دنیا کی چکا چوند ہے. اس کے پاس ہر باطل کام کے کرنے کا راستہ ہے. آپ نیکی پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں،
اپنے نفس کی ہو یا کسی جان کی، آپ قربانی دے رہے ہوں اور وہ اس وقت آپ کی نیت میں فطور ڈالنے کے لیے فوراً پہنچ پڑے گا، دیکھو فلاں دیکھ رہا ہے بہت بڑی نیکی کر رہے ہو، لوگ واہ واہ کر اٹھیں گے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو سمجھتے ہیں لیکن شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ۔ ہم اپنی نیتوں سے ابتدا کریں کہ ہمیں شیطان کی چیرہدستیوں سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کریں، اس لیے کریں کہ ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، بچانی ہے۔ اگر یہاں سے بچ کر نکل گئے فبیہا و نعمت۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے استاد حضرت قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ شیطان 7 نسلوں سے بدلہ لیتا ہے۔ آپ ہاتھ سے نکل گئے 7 نسلوں سے بدلہ لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ ذخیرۃ الجنان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب سو رہے تھے، دیوار گرنے والی تھی، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر اس کو کہا کہ اٹھو، دیوار گرنے والی۔ وہ اٹھا، دیوار گر گئی۔ سامنے والا میرا محسن بھاگتا ہوا گیا، جا کر اس سے پوچھا تم کون ہو، تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا میں شیطان، میں ابلیس۔ کیوں بچایا؟ مر جاتا، تو مر جاتا شہید ہوتا، درجات بلند ہو جاتے، سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ دنیا میں رہے گا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات تو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو ہاتھ میں آئے گا نا۔ اگر ہم اس آسرے میں ہیں کہ یہ ہمارا مخلص ہے، ہمارا مخلص نہیں ہے۔ اس نے صاف کہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ سچا ہے اس بات میں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے کہا ہے یہ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دیکھیں سورہ حشر، جب شیطان خود یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہٹانے کے بعد وہ کہہ دے گا انی بریء مما تعلمون، تم جو کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، جو تم کرتے آئے ہو اس سے میں بری ہوں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، درمیان میں تذبذب کا شکار ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس وقت ٹھیک کرنا ہوگا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام